مہمان محترم حضرت مولانا انعام احمد صاحب دامت برکاتم خلیفہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کاسگنج سے تشریف لائے ہیں، بڑی محبت سے اور بڑے ہی پیار سے آپ کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ جام الفت کیوں ملے، کیوں کر ملے، کیسے ملے، جام الفت کیوں ملے، کیوں کر ملے، کیسے ملے، آہ جب جاتے نہیں ہیں جانب میں خانہ ہم۔ حضرت سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آدھا گھنٹہ میں بات مکمل فرمائیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ گستاخی کرنے کی جسارت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جو لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں ذرا ان سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جگہ خالی چھوڑیں گے، شیطان بیچ میں بیٹھے گا، آپ کو نیند آنے لگے گی اور سر سے اوپر باتیں نکل جائیں گی۔ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، تھوڑا آپ حرکت کریں گے تو چستی بھی آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے ان سب کے نمونے اللہ نے انسان کے بدن میں بھی پیدا فرمائے۔ یہ عالم صغرا کہلاتا ہے، سر سے لے کے پیر تک کا جو عالم ہے اس میں اللہ نے وہ سب کچھ رکھ دیا ہے جو پوری کائنات میں۔ انسان کے بدن میں لوہا بھی موجود ہے، کہتے ہیں آئرن کم ہو گیا ہے گولی کھاؤ۔ انسان کے بدن کے اندر پتھر بھی موجود ہے، کہتے ہیں کہ گردے میں اور پتے میں پتھر ہو گیا ہے، اس کو باہر نکلواؤ۔ انسان کے بدن کے اندر چونا بھی ہے، کہتے ہیں کیلشیم کم ہو گیا ہے، اس کو گولی کھلاؤ، چونا کھلایا جاتا ہے۔ کائنات میں جو کچھ اس وقت مختصر وقت میں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا اور اس پانی کی قسمیں پیدا فرمائیں۔ کہیں پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پانی موجے لیتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پانی ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پانی ناپاک نظر آتا ہے، کہیں پانی پاک نظر آتا ہے، کہیں پانی میٹھا نظر آتا ہے، کہیں پانی کھاری نظر آتا ہے۔ یہ تمام قسمیں اس پورے عالم کے اندر پھیلی ہوئی۔ اللہ نے یہ تمام کے تمام پانی انسان کے بدن میں بھی رکھے۔ کھاری پانی جو اللہ نے دنیا میں سمندر کا بنایا ہے، کیا پیاری حکمت ہے اللہ کی۔ انسان کے بدن سے میل پانی کے ذریعے نالی میں جاتا ہے، نالی سے نالے میں جاتا ہے، نالے سے نہر میں جاتا ہے، نہر سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پانی کھاری ملتا ہے، نمکین ملتا ہے، نمک والا ملتا ہے، اور یہ ساری گندگی کو گلا کر پانی کو دوبارہ فلٹر کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ سمندر سے فلٹر پانی اللہ آسمانوں پہ اٹھاتا ہے اور پھر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے۔ کیا اللہ کا نظام! کھاری پانی سارے میل کو، ساری گندگی کو کھا جاتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے بدن میں ایک کھاری پانی پسینے کی شکل میں بنایا، ایک کھاری پانی اللہ نے آنسوؤں کے شکل میں بنایا۔ یہ جو پسینے کی شکل میں کھاری پانی ہے، انسان کے بدن پر جتنی میل، جتنے جراثیم، جتنی گندگی لپٹ جاتی ہے، یہ پسینے کا کھارا پانی ان تمام کو گلاتا ہوا، مٹاتا ہوا انسان کے بدن سے دور کرتا ہے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام! یہ آنسو بھی کھاری پانی ہے، پسینہ کھارا پانی یہ انسان کے بدن کی گندگی کو گھلا کے مٹا کر ختم کر دیتا ہے، اور آنسوؤں کا کھارے پانی انسان کے تمام گناہوں کے سمندروں کی گندگیوں کو گلا کر خاک کر دیتا ہے۔ یہ آنسوؤں کا پانی ساری گندگی کو مٹا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے بدن میں ناپاک پانی بھی ہے، پیشاب کی شکل میں یہ ناپاک پانی نکلتا ہے۔ اگر اللہ اس ناپاک پانی کو بدن سے نہ نکالے تو میں نے پیشاب کے رکنے والوں کو بیڈ سے اچھل اچھل کر گرتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا پیشاب رک گیا ہے، یہ باہر نہیں نکل رہا ہے، یہ ناپاک پانی باہر نہیں آ رہا ہے، بیڈ سے اچھل کر زمین پر گر جاتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، جب پیشاب پاخانے سے فارغ ہو تو اللہ سے کہو الحمدللہ الذی عافانی، اے اللہ تو نے مجھے عافیت عطا فرما دی، سکون عطا فرما دیا۔ اگر یہ ناپاک پانی پیٹ سے نہ نکلتا تو میں تڑپ رہا ہوتا، بے چین ہو گئے، خود بھی جاگ رہا ہوتا، پورے گھر کو جگا رہا ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ناپاک پانی انسان کے بدن سے عافیت سے خارج فرمایا اور سکون عطا فرمایا۔ آج ہم شکر نہیں کرتے، اللہ شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھو اور شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کیا مل جائے گا اللہ کو تمہیں عذاب دے کر؟ کیا پیارا جملہ ہے، عاشق لوگ یہ جملے سن کر بے ہوش ہو جایا کر۔ شکر ادا کرو، پیشاب وقت پر ہو رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہوتے ہی تمام پانی اس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بدن میں پانی کو تیار فرمایا ہے۔ اگر تم نے اس کو فلمیں دیکھ کر، ننگے فوٹو دیکھ کر، تم نے ننگی چیزیں دیکھ کر، تم نے موبائل میں الٹے سیدھے سین دیکھ کر، تم نے ہاتھوں سے اگر اس کی ناقدری کی تو یاد رکھو تمہارے ہاتھ میں حمل ہوگا جیسے عورت کے حمل ہوتا ہے، اور جس طرح پیدائش کے وقت وہ تڑپتی ہے اور موت تک پہنچ جاتی ہے، قیامت کے میدان میں تجھے اس تکلیف سے گزرنا ہو۔ تم اس کی قدر کو پہچانو، کیا کر رہے؟ اگر تم نے اس پانی کی ناقدری کی اور مرد نے مرد کے ذریعے سے اس کو ضائع کر دیا تو فرمایا پھر اس کی سزا تو بعض فقہا نے لکھی کہ اس کو پہاڑ کی چوٹیوں پر لے جاؤ اور لے جا کر اس کو ڈھکیل دو نیچے جا کے یہ مر جائے۔ تو جانتا نہیں اللہ نے کیا چیز تیرے بدن میں بنائی تھی؟ کتنا قیمتی پانی بنایا تھا، یہ ناشکری کرنے کے لیے بنایا تھا۔ قوم لوط کو اللہ نے اسی طرح آسمان پر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کو اوندھے منہ پٹک دیا کہ اس نے اس پانی کی ناقدری کی تھی۔ اگر اس پانی کی تو نے ناقدری غیر شادی شدہ حالت میں کسی عورت کے ساتھ تو نے ناقدری کی تو یاد رکھ لے الزانی والزانیہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں ان لوگوں کو، یہ بچیں یا مریں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس پانی کی ناقدری کرنے والا کوڑے مارے جائیں، اس کو 100 کوڑے قرآن پاک کہہ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ آج مائی باپ اپنی اولاد کو مارے شرم کے ان چیزوں کو بتانے والے نہیں رہے، اور یہ اولاد گڑھے میں جا رہی ہے۔ میں نے لوگوں کو پھانسی لگاتے دیکھا ہے، میں نے لوگوں کو اپنے پاس آ کر روتے بلکتے دیکھا ہے، مولوی صاحب جی چاہتا ہے میں نے اس پانی کی ناقدری کی، اب تو بس مجھے جینے کی کوئی طبیعت نہیں، اور دیکھا میں نے چند دنوں کے بعد خبر ملی کہ اس نے پھانسی لگائی، خودکشی کر۔
اگر شادی شدہ اس پانی کی ناقدری کرتا ہے کسی عورت کے ذریعے سے تو فرمایا کہ اس کو لے جا کر کے بیچ میدان میں کھڑا کرو اور اتنے پتھر مارو کہ یہ مر جائے، یہ زندگی کے لائق نہیں ہے دنیا کے اندر، ان دونوں کو مار مار کے موت کے گھاٹ اتارو۔ اتنی خطرناک چیز، اور لوگوں نے آج اس کی قدر کو پہچاننا چھوڑ دیا۔ ناقدریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی ہڈیاں گلی جا رہی ہیں۔ فرمایا اس پانی کی ناقدری کرنے والا اگر ناقدری کرتا ہے تو یہ پانی اس طرح بدن سے نکلتا ہے جس طرح روح انسان کے بدن سے موت کے وقت نکلا کرتی۔ پتا ہے تمہیں کتنا قیمتی یہ پانی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا انسان کے بدن میں بنایا ہے۔ فرمایا ایک پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آنسوؤں کا بنایا۔ یہ اتنے چھوٹے سے دیدے کے اندر اللہ نے پانی رکھا ہے، یہ کھاری پانی ہے، یہ انسان کی آنکھوں سے نکلتا ہے اور اس پانی سے ساری زندگی اس کی ملتی ہے۔ فرمایا جس وقت انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اللہ نے کہا ہے نمبر 1 پر دنیا میں آنے کے بعد کام تمہارا ہے رونا۔ اگر بچہ دنیا میں آنے کے بعد نہ روئے تو ڈاکٹر اس کو مار مار کے رلاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پیٹھ پر نشان پڑ جاتے ہیں بچے کے، ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اگر رونے میں دیر کرے تو ڈاکٹر مار مار کر رلاتے ہیں کہ اگر تو نہ رویا تجھے زندگی نہ ملے گی، سمجھ لے جلدی رو، رونے سے ہی تجھے اس دنیا کی زندگی ملے گی۔ اگر نہ رویا تو مر جاتا ہے۔ یہ بچہ جی نہیں سکتا جو پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد نہ روئے، مر جائے۔ اور اگر دیر سے رویا، مار مار کر رلایا گیا اور تب رویا، تو جتنی دیر سے روئے گا اتنا ہی اس کا دماغ ہلکا ہو جائے گا، وہ بے وقوف اور احمق اور بے عقل کہلایا جائے گا، دماغ سے معذور ہو جائے گا۔ اگر اس نے اگر رونے میں دیر کی، اگر اس آنکھوں کے پانی کے نکالنے میں اس بچے نے دیر کی تو یہ بچہ پاگل ہو جائے۔ کیا اللہ کا نظام! پیدا ہوتے ہی اس پانی کو بہانا، آنکھوں سے نکالنا انسان کے اوپر فرض قرار دیا گیا زندگی پانے کے لیے۔ فرمایا جس وقت یہ بچہ روتا ہے دنیا میں آنے کے بعد، اس کے دماغ کو آکسیجن ملتا ہے، اس کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے، وہ روتے ہی بند ہو جاتا ہے اور پورا کنیکشن دل کا پورے بدن سے جڑ جاتا ہے، خون بدن میں دوڑنے لگتا ہے، اور اگر نہ رویا تو یہی سوراخ کھلا رہ جاتا ہے اور یہ مر جاتا ہے۔ اس آنکھوں کے آنسوؤں کو یہ بتلایا کہ دیکھو پیدا ہوتے ہی تم کو آنکھوں سے ان آنسوؤں کو بہانا ہے، اور اس بہانے کے ذریعے سے تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ تمہیں زندگی بھی آنسو بہانے سے ملے گی۔ تم اگر دودھ چاہو گے، بھوک لگے گی تو تمہارے رونے سے تمہاری بھوک بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تمہارے رونے سے چھاتیوں میں ماں کے دودھ اتار دے گا۔ اگر نہیں رو گے تو ماں کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں آئے۔ اگر تم یہ رو گے تو تمہاری پیاس بھی ماں دور کرے گی، اگر تم رو گے تو تمہارا درد بھی دور ہوگا، اگر تم رو گے تو تمہاری ٹھنڈک بھی دور ہوگی، اگر تم رو گے تو گرمی لگ رہی ہے تو اس کا بھی سب لوگ انتظام کر دیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ تمہیں سکھایا ہے ہم سب کو کہ دنیا میں آنے کے بعد کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا ہر کام رونے سے بن گیا؟ تمہاری بھوک بھی رونے سے بجھ گئی، تمہارے رونے سے پیاس بھی بجھ گئی، تمہیں رونے سے زندگی بھی مل گئی، تمہیں رونے سے ٹھنڈک سے بھی نجات مل گئی، تمہیں رونے سے گرمی سے بھی نجات مل گئی۔ جب بچپنے میں ہم نے تمہارے سارے کام رونے سے بنائے ہیں تو اب نہیں بناؤں گی۔ اب جوان ہو گئی ہو، اللہ کے سامنے رو، سارے کام بنوا لو، اللہ کے سامنے اس آنکھوں کے آنسو بہاؤ اور دنیا اور آخرت میں اپنا بیڑا پار کروا لو۔ اتنا قیمتی یہ آنکھوں کا پانی ہے۔ اگر دنیا کے اندر ایک چنگاری جہنم کی آ جائے اور سمندر کا پورا پانی اس پر انڈیل دیا جائے، وہ چنگاری بجھ نہیں سکتی ہے، لیکن سمندر کی آگ اس آنکھوں کے نکلے ہوئے پانی سے جو چاہے مکھی کے سر کے برابر ہو، جہنم کی آگ بجھ جایا کرتی۔ کیا قیمتی پانی اللہ نے بنایا، اور ہم اس پانی کو بھول گئے، آنکھوں کے پانی کو بھول گئے۔ آج ہم غفلت میں ہیں۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ میری آنکھوں کو آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما دے،
میری آنکھوں کو یہ پانی بہانے کی توفیق عطا فرما قبل ان تکون الدموع دما، اس دن سے پہلے جب یہ آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے اور اللہ اس پانی کو ختم کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کو بہائے گا، اے اللہ اس سے پہلے پہلے مجھے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما تاکہ میرے دنیا کے بھی کام بن جائیں، آخرت کے بھی کام بن جائیں۔ ان آنکھوں نے آنسوؤں کو بہانا چھوڑا تو آج ماؤں نے ان بچوں کو سکھانا چھوڑ دیا۔ شاہ بہلول کہتے ہیں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، ایک بچہ کھڑا رو رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے، کیا تیرے پاس کھیل کود کا سامان نہیں ہے؟ کہنے لگا بہلول کیا باتیں کرتے ہو، مجھے جہنم سے ڈر لگ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ بیٹا تو بہت چھوٹا سا بچہ ہے، بچے جہنم میں نہیں ڈالے جاتے، بڑے لوگ جہنم میں ڈالے جاتے ہیں۔ کہتا ہے بچہ بہلول میں سمجھتا تھا آپ بڑے عقل مند ہیں، میں نے تو اپنی ماں کو دیکھا ہے جب وہ چولہا جلاتی ہے تو چھوٹی لکڑی پہلے رکھتی ہے، بڑی لکڑی بعد میں رکھتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آنسو بہانا جانتے تھے، اللہ کی خشیت سے رویا کرتے تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ جب ماں رونے والی تھی، باپ رونے والا تھا، ان کو دیکھ کر بچہ رو رہا ہے کیوں روتا ہے، تو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ میں نے ماں کو دیکھا ہے کہ جب آگ جلاتی ہے تو کہتی ہے میرے اللہ میرے بچے کو، میرے شوہر کو اس جہنم کی آگ، جو اس آگ کو برداشت ہم نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے، میری اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ بچہ کہتا ہے اگر میں جہنم میں نہیں ڈالا جاؤں گا تو میری ماں یہ دعا کیوں کرتی ہے، جب میں چھوٹا ہوں تو میرے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے نا، جہنم میں ڈالا جاؤں گا اس لیے میں رو رہا۔ وہ رونے والے بچے بھی ختم، وہ رونے والی مائیں بھی ختم، وہ رونے والے باپ بھی ختم۔ دن میں رونا نہیں، رات کو کون اٹھ کے روئے گا؟ دن میں ہم کو رونا نصیب نہیں ہے، معلوم نہیں آنکھوں کے آنسو کتنے قیمتی اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ دنیا کا ہر کام ان آنسوؤں کو بہا کر اللہ سے منوایا جا سکتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے۔ یہ آنکھ کے آنسو بڑے قیمتی، بے انتہا قیمتی۔ میرے پیارو ان کو پہچانو، اس کی قدر پہچان۔ فرمایا کہ فرشتے شب قدر میں عبادت کرنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا پہچان ہے کہ ہم سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے؟ فرمایا جس سے فرشتے مصافحہ کر لیتے ہیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے والا بن جاتا ہے۔ رحمت والے فرشتوں کے مصافحہ کرنے کی پہچان۔ آج رحمت والے فرشتے ہمارے گھروں سے چلے گئے، اس لیے آنکھوں کے آنسو بھی چلے گئے۔ فرمایا اگر آنکھوں کے آنسو نہ نکلے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہ آئے، آنسو نہ بہیں تو کم سے کم آنسو بہانے والوں کی شکل بھی بنا لو تو بھی اللہ رحم کر دیتا ہے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکلیں بنا تو بھی اللہ رحم کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ آنسو فرمایا کہ رونے کے آج ہم سے چھین لیے۔ کیوں؟ رحمت کے فرشتوں کو ہم نے گھروں سے نکال دیا۔ جب رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ آج رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں موجود ہی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں جن چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن سے فرشتے رحمت کے چلے جاتے ہیں اس میں سے ایک ہے گھر میں جاندار کی تصویر ہونا۔ آج ذرا سا بچہ 2 سال کا بھی اسکول جاتا ہے، 2 سال کے بچوں کے بھی اسکول کھل گئے ہیں، اور وہ 2 سال کے بچوں کو تصویروں سے محبت سکھائی جاتی ہے، تصویروں سے محبت سکھائی جاتی ہے تاکہ رحمت کے فرشتے اس بچے کے پاس بھی پھٹکنے نہ پائیں۔ کیا کہا جائے، دوسرے تو کرتے ہی تھے، مسلمان بھی اپنے اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو مورتیوں سے، تصویروں سے کھیلنے والا بنانے لگے۔ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ 2 سال تک تصویروں سے کھیلتا ہے، مورتیوں سے کھیلتا ہے۔ پڑھائی تو LKG اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب تک اس کو تصویروں سے کھیلنا سکھایا جاتا ہے، دل میں محبت اس کے تصویروں سے بٹھائی جاتی ہے۔ اب پہلا جب قلم ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تصویر کتے کی بناؤ، شیر کی بناؤ، بلی کی بناؤ۔ اب یہ بچہ ہاتھ سے جو دل میں بیٹھ چکی ہے اسی کو کاپی پر بناتا ہے، اور بنانے کے بعد اس کو لا کر گھروں میں لگاتا ہے، اور جب گھروں میں لگاتا ہے تو سارے رحمت کے فرشتے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں۔